روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے، اللہ بندے کو خالی ہاتھ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں۔ روتے رہے ہم، آسام سے آئے ہیں منور حسین، آسامی سے پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں، جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم آج ہو رہا۔ فلسطین کے شہر غزہ میں کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چچڑے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دعائیں کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص۔ ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبد الغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق، ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتا پائیں، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر چلائیں، اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہس کیا ہے تو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟
حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں ما رفعت لقمۃ الی فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ، یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے، نہیں، مسجد کے پاس کوئی ہڑدنگ نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہولی کا تہوار آتا تھا، ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں۔ ایک ماحول تھا ہندوستان کا، وہ الگ بات ہے، دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا۔ اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں، مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے۔ او لوگو، تمہارے محلے میں علماء تھے، تمہارے گاؤں میں علماء تھے، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء تھے، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام تو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت تو ڈالا کرو۔ نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب ملا عبداللہ بن عباس لایا۔ نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس تو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ، یہ نبی کی دعا کی برکت تھی۔ وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم النحر آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے منی کے میدان میں فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام، آج کا دن تو یوم النحر ہے، آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد الحرام، اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے، یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے، جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔
اب ذرا نبی کے الفاظ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے مسلمان تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چلا، پتا ہوگا، اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہیں، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-20 25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو۔ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں،
آپ پٹنہ میں کوर्ٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپیے پیسے کے معاملات مسلمانوں کے بڑی تعداد میں، اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم، فیسوں، وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس جیتتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیو، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں گے۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر، تو کردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تقتسمون الیہ، او لوگ میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چپڑی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فاقضی لہ بحقہ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ۔ اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں انما اقطع له قطعا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ۔ اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائی، باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ کیش چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا، اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا،
اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، میرے مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجئے گا، لوگ آئے مسافہ کر کے دے دے، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرا بھائی۔ لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گے۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجیت صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں گے۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے، اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے،
جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا. جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے. اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا. اور ماں باپ کو دینے کے بعد اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا. بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا. اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں. تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے. لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے. اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا. مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے. عورت کو کوئی کھلائے گا اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کو لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. اب مان مرنے والے کا ایک لڑکا ہے، 2 لڑکی اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکی کو مل جائے گا اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا. تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے. اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے یا لڑکے کی تعداد کم ہے تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا. تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا. تم نہیں جانتے اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے، کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا. جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا، تم نہیں طے کر سکتے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باپ مر گیا، بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا. بہن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملی، بہن کو 1 پیسہ نہیں ملا. بہن آئی، بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی. میں شیرشاہ آبادی ماحول نہیں جانتا، میں کٹیہار کا ماحول، میں بنارس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. بھائیوں نے دھمکی دی اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا. اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم. بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے. بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے. اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر، اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لے. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ 5 ٹائم کا نمازی کر رہا ہے. چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا، اپنے آپ کو متقی کہنے والا، اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے. او لوگو اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے
والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے، وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار چلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری کا، اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیو یہ بہت ہی خطرناک کام۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتے ہی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ نے سعودی ریال چاہیے۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے سفر، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ لگی تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ
چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو وہ درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے گیا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے میرے بھائی۔ ایک بات بتاؤں آپ، قیامت کے دن کرنسی کون سی چلے گی؟ کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1 لاکھ روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے اللہ اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ ناجائز طریقے سے لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا، کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے قلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے، آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج اور عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ، ہم لوگ تو بڑا خوش ہیں صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج اور عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔